جب نہیں مانا قوم نوح نے، ان کے اوپر بھی اللہ نے ففتحنا ابواب السماء، اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے، پانی برس رہا ہے ان کے اوپر، آسمان سے بھی پانی۔ فرمایا بماء منہمر وفجرنا الارض، اللہ نے زمین کو بھی پھاڑ دیا، زمینوں سے بھی چشمے جاری ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ نے ان سب کو پانی کے اندر ہی غرق کر کے دکھا دی۔ قوم نوح کا ذکر اللہ نے کیا۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے قوم عاد سمود کا ذکر کیا۔ میں نے عرض کیا اللہ ظاہری اسباب کو، کوئی باہر سے چیز نہیں آتی ہے، اللہ انہی چیزوں کو جو میری اور آپ کی ضروریات میں سے ہے، اللہ انہی چیزوں کو عذاب میں بدل دیتا ہے۔ ہوا کے بغیر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا ہے، انسانی زندگی کے لیے جزو لازم ہے، لیکن اللہ اسی ہوا کو اپنے عذاب کے اندر بھی تبدیل کر سکتا ہے، اور اللہ نے تبدیل کر کے دکھایا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا سَبْعَ فرمایا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ، اللہ نے ان کے اوپر ہوا 8 راتیں 7 دن مسلسل ہوا چلی، اور یہ وہ جسم تھے جن کے بارے میں اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم نے اس جیسے کبھی پہلے پیدا نہیں کیے تھے۔ قوم عاد اور سمود جیسے اللہ نے پہلے نہیں بنائی تھی۔ طاقت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ کھجور کو پکڑ کر جڑ سے نکال دے، کتنی بڑی طاقت ہوگی۔ اللہ نے ہوا کے ذریعے اٹھایا اور اوپر ہوا میں لے جا کر ان کے سروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر اور ان کے دماغوں کو جسم کے اوپر ڈال کر فرمایا زمین کے اوپر ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہوتے، ہلاک کر دیا۔ پھر دوسرے آئے، قوم سمود آئی، انہوں نے کہا وہ تو ہوا سے اڑ گئے تھے، ہم ایسے گھر بنائیں گے کہ ہوا ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراشا اور پہاڑوں کے اندر انہوں نے جو ہے جا کر کیا بنائے، مکانات بنائے۔ آج بھی ان کے مکانات موجود ہیں، اللہ نے عبرت کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے عرض کیا لوگ کیا کہتے ہیں، بینر لگا دیتے ہیں، ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے۔ تو قوم سمود نے بھی یہی سوچا تھا، وہ ہوا سے ہلاک ہو گئے، ہم پہاڑوں کے اندر سوراخ کر لیں گے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اس وقت کو وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ انجینئر اور ٹیکنالوجی والا سمجھ رہے تھے، لیکن جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، اللہ کی قسم، یہ ٹیکنالوجیاں، یہ اسباب، یہ چیزیں، یہ سب فیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تو قدرت، سب کائنات اللہ کے قبضے کے اندر ہے۔ پھر اللہ پاک نے کیا فرمایا، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، انہوں نے پہاڑوں کے اندر مکان بنائے، آمینین، تاکہ ہم امن کے اندر رہیں۔ انہوں نے بھی کہا تھا ہم امن کے اندر ہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، ہمارے پاس دنیا کی ساری ٹیکنالوجی ہے، ہم سپر پاور ہیں، ہم طاقت ہیں، ہمارے اوپر جب کوئی پریشانی آئے گی ہم اس کے ساتھ لڑ سکیں گے، باقی ساری دنیا کیڑے مکوڑے ہیں، ہم جب چاہیں ان کو کچل دیں۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی، قوم سمود کا اللہ نے ذکر کیا، فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، اللہ نے ان کے اوپر ایک فرشتہ بھیجا، وہ فرشتے نے ایک ہی چیخ ماری اور ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ کوئی اپنے گھروں سے نہیں نکلا، فجر کے وقت کے اندر اپنے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، فرشتے نے ایک چیخ ماری اور اللہ نے ان کے کلیجوں کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ اللہ قدرت والی ذات ہے، اللہ طاقت والی ذات ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے پھر قوم لوط کا تذکرہ کیا، بڑے ظالم، بڑی بدبختی، بدعملی کے اندر، ظلم کے اندر بڑھ گئے۔ قوم لوط نے بڑا سمجھایا، نہیں سمجھ آئی، فرمایا فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، اللہ کا جب امر آیا، اللہ نے جب پکڑ آئی، اللہ نے فرشتہ بھیجا جبرائیل، ایک پر کے اوپر ان سب کو اٹھایا اور ان کی ساری زمین کو الٹا پٹک کے رکھ دیا، سب کو، اور فرمایا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا بِحِجَارَةٍ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اللہ نے ان کے اوپر پتھروں کا عذاب، پتھر برسائے۔ ابرہہ بھی آیا تھا کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، اور اس نے کہا میں اس کعبے کو گراؤں گا۔ اللہ پاک نے اس کا ذکر بھی کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ذرا یاد کرو نا، اس پا ہاتھی آئے تھے، ہاتھی لے کر آئے تھے،
اللہ ہاتھی کے مقابلے میں ہاتھی نہیں لایا، اللہ ہاتھیوں کے مقابلے میں چھوٹے چھوٹے پرندے لے کر آیا۔ اللہ ان کے اس اسلحے کے مقابلے میں کوئی توپیں یا ایٹم بم نہیں لے کر آیا، اللہ نے چھوٹے چھوٹے کنکریوں کو ایٹم بم کے اندر تبدیل کر دیا۔ مفسرین نے لکھا جب وہ کنکری ان کے سروں کے اوپر گرتی تھی تو ان کے سروں سے ہوتی ہوئی، جسم سے ہوتی ہوئی، پاخانے کے راستے سے، ہاتھی کے پیٹ سے ہوتی ہوئی وہ زمین کے اندر چلی جاتی تھی۔ اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو؟ اللہ قدرت والی ذات ہے، اللہ طاقت والی ذات ہے۔ کوئی دنیا کے اندر بڑے بڑے آئے، بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے نمرود آئے، بڑے تکبر متکبرین انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والے آئے، لیکن جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ بہت زیادہ سخت ہوتی۔ میں نے عرض کیا اللہ نے قرآن کے اندر یہ سارے واقعات ذکر کیے ہیں، اللہ نے ان قوموں کا حال ذکر کیا ہے، میرے اور آپ کی عبرت کے لیے ذکر کیا، اس امت کے لیے ذکر کیا، قیامت کی صبح تک کے لیے یہ قرآن اللہ کے لیے، اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت محفوظ اسی لیے کیا، میں اور آپ اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس سے عبرت حاصل کریں، کبھی اللہ کے مقابلے کے اندر نہ آئیں، کبھی اللہ کی قدرت کا جو ہے مقابلے کے اندر نہ آئیں، پریشانی مصیبت تکلیف آئے اللہ پاک کے سامنے اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے عافیت مانگیں، اللہ سے کبھی امتحان نہ مانگیں، امتحان آ جائے صبر کریں، اور اگر عافیت اللہ سے ہر وقت مانگے، اللہ پاک سے جو ہے اس کی رحمت کا سوال کیا کرو۔ میں نے عرض کیا اللہ حلیم ہے، اگر اللہ پکڑنے پر آ جائے، ہماری نافرمانیوں پر اگر اللہ ہمیں پکڑ لے تو پھر ہم میں سے کوئی بھی نہ بچے۔ اللہ پاک نے مہلت دی ہے، اس مہلت کا غلط فائدہ نہ اٹھاؤ۔ جب تکلیف پریشانی مصیبت آئے اس کے اندر اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، بس نسبت اللہ کی طرف رجوع۔ پریشانی مشکل اے اللہ تو دور کرے گا، کوئی اور در نہیں ہے، کوئی اور واسطہ نہیں ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں جا کر ماتھا ٹیکیں، کوئی اور ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جا کر جولی پھیلائیں، کوئی اور ایسا بندہ نہیں ہے جس کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، مولا تیری طرف سے آئی ہے تو ہی دور کرے گا، بس پڑ جاؤ اللہ کے سامنے، پھر دیکھو اللہ پاک کیسے جو ہے مدد فرماتا ہے۔ لیکن جو تکبر کرتا ہے، جو متکبر بن جاتا ہے، پھر ان کے لیے میں نے عرض کیا اللہ پاک نے جو ہے یہ سارے واقعات ذکر فرمائے۔ قوم شعیب بھی آئی تھی، تاجر تھے، تاجر۔ شعیب علیہ السلام نے منع کیا ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، یہ ناپ تول کے اندر کمی نہ کیا کرو، تجارت صحیح انداز کے اندر کیا کرو، نہیں مانے، اور ظالم ایسے متکبر تھے، شعیب علیہ السلام کو خود ہی کہتے ہیں فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اچھا اگر تو بڑا سچا ہے، تو بڑا تبلیغ والا ہے، تو بڑا ہمیں دعوت دیتا ہے، تو بڑے ہمیں نصیحتیں کرتا ہے، تو اللہ کا واقعی حقیقی نبی ہے، تو پھر ذرا آسمان کا ایک ٹکڑا ہمارے اوپر گرا کر دکھاؤ۔ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں، ایسے تکبر کے اندر آگے۔ آج بھی یہ بدبخت کفار اپنے اسلحے کے زور پر، ٹیکنالوجی کے زور پر نعوذ باللہ اللہ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم مغلوب کبھی نہیں ہو سکتے، ہمیشہ غالب لیں گے۔ لیکن اللہ پاک نے یہ قرآن میں ان تذکرہ کیا، شعیب علیہ السلام نے سمجھایا، نہیں سمجھے، ظلم کے اندر اتنا بڑے، خود کہتے ہیں ہمارے اوپر ایک آسمان سے ٹکڑا گراؤ۔ پھر اللہ پاک نے کیسا انتظام کیا، فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ عجیب معرف القرآن کے اندر فرمایا کہ اللہ پاک نے ان کے اوپر گرمی بھیجی، اتنی گرمی آئی، نہ گھر کے اندر چین نہ باہر چین، قریبی ایک جنگل، اللہ پاک نے ایک بادل اتارا، بڑے خوش ہوئے، ساری قوم جا کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئی کہ اب بارش آئے گی، اب اس کے اندر سے ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، اس لیے کہ بادل نشانی کس کی ہے؟ بارش کی ہے، ٹھنڈک کی ہے، علامت ہے۔ لیکن اللہ نے اس بادل کے اندر سے پانی نہیں، بارش نہیں، بلکہ اللہ نے آگ برسائی، اور اس آگ کے اندر فرمایا وہ سارے جل کر راکھ ہوگی۔ اللہ قادر ہے، اللہ بادل سے پانی کے بجائے آگ کو برسا دے۔
تو اللہ نے آگ کے عذاب بھی بھیجے ہیں پہلی قوموں کے اوپر۔ آج بھی دیکھ لو، جب ظلم کے اندر بڑے اور ظلم ایسا پھیلا، اور عجیب بات یہ ہے کہ پھر جو ہے ایسے موقعوں کے اوپر ہمارے چند مسلمانوں کو ترس بھی بہت آتا ہے۔ ہم تو بہت نرم دل ہیں نا مسلمان، ہم بہت زیادہ ترس کھانے والے ہیں، بہت ہمدردیاں۔ جب ہم ہمدردی پر آتے ہیں، نہ ظالم کو دیکھتے ہیں، نہ کافر کو دیکھتے ہیں، نہ بدبخت فاجر کو دیکھتے ہیں، سب کے لیے ہمارے اندر انسانی حقوق کا جو ایک نرمی والا جو شعبہ ہے وہ اجاگر ہو جاتا ہے۔ کسی کو غزہ کے اندر 15 مہینوں کی وہ جنگ یاد نہیں رہتی ہے، کسی کو 50,000 سے اوپر مسلمانوں کی شہادتیں یاد نہیں رہتی ہیں، 20 لاکھ مسلمان گھروں سے غیر گھر ہو چکے ہیں، کسی کو یاد نہیں رہتا ہے۔ وہاں پر انہوں نے کو خود کہتے ہیں کہ جتنا ملبہ پڑا ہوا ہے 10 سال لگیں گے اس ملبے کو یہاں سے ہٹانے کے اندر۔ اتنا ظالموں نے جو ہے وہاں پر 83 لاکھ ٹن بارود انہوں نے وہاں پر برسایا، کسی کو وہ یاد نہیں رہتا ہے۔ ایسے موقعوں پر پھر کافروں کے لیے ہمدردیاں شروع ہو جاتی، کافروں کے لیے جو انسانی حقوق کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ سنو، آخری باتیں چند عرض کرتا ہوں۔ کافروں کے لیے سب سے پہلے مسئلہ سمجھو، کافروں کے لیے بد دعا کا کیا حکم ہے۔ کافر اگر ظالم ہے، علماء مفتیان کرام کا فتویٰ ہے، ان کے لیے بد دعا جائز ہے۔ غزوہ خندق کا موقع ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عصر کی نماز قضا ہوئی، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، فرمایا مالا اللہ قبورہم و بیوتہم نارا، فرمایا اے اللہ ان کافروں کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے۔ حضور علیہ السلام نے بد دعا فرمائی ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعائیں اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نوح علیہ السلام کی بد دعا اللہ نے قرآن کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر واقع حضور علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کعبے کے سامنے نماز ادا فرما رہے تھے، ابو جہل وہاں پر اور قریش وہ ظالم گئے، اونٹ کی اوجڑیاں گند لے کر آئے اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے اوپر ان ظالموں نے ڈال دی۔ حضرت فاطمہ آئیں، ان کو علیحدہ کیا، حضور علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم علیک بقریش، 3 دفعہ فرمایا اے اللہ قریش کو ہلاک فرما۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے سما نام لیے، اللہم علیک بابی جہل وعلیک بعتبہ ابن ربیہ وشیبہ بن ربیہ والولید بن عتبہ وامیہ بن خلف وعقبہ ابن ابی محیط۔ حضور علیہ السلام نے نام لیے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں فوالذی نفس بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بدر کے موقع پر جس کا حضور نے نام لیا تھا ان سب کو میں نے وہاں پر مردار حالت کے اندر دیکھا۔ میرے نبی نے بد دعا کی ہے ظالموں کے لیے، جائز ہے بد دعا کرنا۔ اور اسی طرح دوسرا مسئلہ سنو، کافروں کی ہلاکت پر خوشی کا کیا حکم ہے۔ کافروں کی ہلاکت پر خوشی کا اظہار کرنا، وہ کافر جو ظالم بھی ہے، وہ کافر جو مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، وہ کافر جو پوری دنیا کے اندر جہاں کئی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کا معاون مددگار بھی ہے اور حربی کافر ہے، ایسے کافروں کے اوپر جب کوئی غم، ہلاکت، پریشانی، مصیبت آئے اس پر خوشی کا اظہار کرنا جائز ہے۔ یہ مسئلے کی بات ہے۔ اور اس کے اوپر کیا ہے، قرآن میں اللہ نے ایک جگہ نے کئی جگہ فرمایا فلا تأس علی القوم الکافرین، فرمایا ان کافروں کے اوپر غم نہ کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے ان کافروں پر غم نہ کھاؤ، کافروں کی ہمدردیاں نہ جتاؤ۔ اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا فلا تأس علی القوم الفاسقین، فرمایا اے موسیٰ ان فاسق قوم کے اوپر کوئی غم نہ کھا، ان کے ساتھ ہم دردی نہ کر۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا فَكَيْفَ عَصَىٰ قَوْمِ الْكَافِرِينَ، حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو ان کو سمجھا کے تھک گیا، نہیں سمجھے، میں ان کے اوپر کیوں غم کھاؤں، یہ تو قرآن سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور سورہ روم کے اندر رومیوں کا تذکرہ، اس وقت کی سپر پاور تھی۔ سورہ روم آپ پڑھو، اس کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ جل شان نے رومیوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا وہ رومی کیا کریں گے، وہ ہار جائیں گے، اور اس ہارنے کی ان کی شکست کا تذکرہ اللہ نے فرمایا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ نے فرمایا وہ دن جو ہوگا وہ ایمان والوں کی خوشی کا دن ہوگا، جس دن وہ رومی ہار جائیں گے، شکست کھا جائیں گے۔
لہٰذا ان کی شکست پر خوشی کا اظہار کرنا۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے حدیث ہے، والعبد الفاجر یستریح من العباد والبلاد والشجر والدواب، کہ جب کوئی فاسق فاجر دنیا سے جاتا ہے تو اس فاسق فاجر کی وجہ سے فرمایا اللہ کے بندے، شہر اور درخت اور جانور بھی جو ہے نا جی کیا کرتے ہیں، راحت پاتے ہیں۔ اس لیے کہ اس ایک بدبخت کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو ہے نا جو عذاب نازل ہو رہا ہوتا ہے۔ جب وہ بدبخت دنیا سے جاتا ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر جو ہے فرمایا یہ چیزیں راحت پاتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر ایسے علاقوں میں مسلمان ہیں تو ذہن کے اندر بات رکھو، یہ علیحدہ ایک پورا مسئلہ انشاءاللہ اس پر بھی بات ہوگی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس پر پورا مقالہ لکھا ہے کہ کافروں کے علاقے میں مسلمانوں کو رہائش اختیار کرنے کا کیا حکم ہے۔ اس پر باقاعدہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی پوری تحقیق ہے کہ جب ضرورت نہیں ہے، بہرحال وہ ایک لمبی بات ہو جائے گی۔ تو ذہن کے اندر رکھ لو کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے اور اس عذاب کے اندر نیک اور بد صاحب اللہ سب کو جو ہے نا جی، یعنی ایسا کئی دفعہ ہوا ہے، اللہ پاک اس میں نیک اور بد سب کو ہی پکڑتا ہے پھر جب عمومی عذاب آتا ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا ثم یبعثون علی نیاتہم، اللہ ان کو ان کی نیتوں کے اوپر اٹھائے گا۔ جو ایمان کی حالت میں گیا ہوگا اللہ ان کو ایمان کی حالت میں اٹھائے گا، جو کفر کی حالت میں گیا ہوگا اللہ اس کو کفر کی حالت کے اندر اٹھائے گا۔ لہٰذا اس وجہ سے یہ بات ذہن کے اندر رکھو، آخری مسئلہ ذہن کے اندر رکھو کہ بھائی ایسی حالت کے اندر کفار کی مدد کرنا یا ان کی مدد کے لیے تو یہ جائز نہیں ہے۔ وہ کافر جو ظالم بھی ہے، وہ کافر جو حربی ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ آج جو ہے جس نے دعویٰ کیا تھا اور جس کا ابھی بھی یہ دعویٰ ہے اور جو ابھی بھی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے اور اللہ کی طرف سے جو ہے وہ عذاب ہے، تو پھر ایسوں کی مدد کسی صورت کے اندر بھی جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی ایسا کافر ہے کہ جو مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے، اس کو کسی وقت کے اندر مدد کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر علماء نے لکھا ایسے کافر کی مدد جائز۔ لیکن اس کے علاوہ ایسا کافر کہ جو ظالم ہے اور ظلم کا ساتھی دیتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ایسے کافروں کی دوستی کرے گا اللہ پاک فرماتے ہیں اس کا حشر بھی انہی ظالموں کے ساتھ فرماؤں گا۔ لہٰذا ایسے موقعوں کے اوپر جو ہے، ایسے موقعوں کے اوپر نہ تو ہمدردی اور نہ جو ہے نا جی کوئی ایسا نرمی، بلکہ یہ اللہ جل شان کی طرف سے جب ایسے ظالموں کی پکڑ آئے تو ایسے کے اوپر جو ہے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ان ظالموں کو دنیا سے نیست و نابود فرمائے اور اللہ پاک ان کے اوپر اپنی پکڑ کو مزید سخت کریں اور اللہ پاک مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔